صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بات ہوئی تھی سن 11 نبوی تک۔ اس سال اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کا سفر کروایا تھا۔ اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ گزری تھی۔ معراج سے واپس آنے کے بعد حالات پھر کچھ ایسے ہی تھے مکہ مکرمہ میں۔ اہل مکہ جنہوں نے معراج کے سفر پر مختلف قسم کے سوالات اعتراضات کیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات بھی دیے، مطمئن بھی انہیں کیا، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں مکہ مکرمہ ان سے بات کی جائے۔ اب مکہ والوں سے بھی ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں جو حج کے لیے لوگ آتے تھے اپنے دستور کے مطابق حج کرتے تھے، تو موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا چلے جاتے تھے، اور وہاں جو لوگ رکے ہوئے ہوتے تھے مزدلفہ میں یا مینا میں ان سے بات کرتے تھے، فردن فردن ملتے تھے ہر ایک سے۔ تو سن 11 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حج پہ آئے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ اس زمانے کے لحاظ سے جو لوگ حج پہ آتے تھے مینا میں آپ نے ان سے بات کی، اور یہیں سے اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ میں اسلام کی بنیاد ڈالی اور ابتدا ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں 2 قبیلے بڑے آباد تھے، بڑے قبیلے تھے، جس کا نام تھا اوس اور خزرج، اور تیسری قوم وہاں پر یہودی بھی آباد تھے جن کے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھے۔ لیکن اصل جو مدینہ کے پرانے باشندے تھے وہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ یہ جو یہودیوں کا اعتراض ہے کہ مدینہ جو تھا یہ ہمارا تھا، ہمیں نکالا گیا، یہ غلط ہے۔ ملکہ بلقیس کی جو تاریخ ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی وہی زمانہ تھا۔ بلقیس کے جانے کے بعد جو یمن کی قوم تھی، اس قوم پر جو وہاں پر جن پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا، اس کی جو شکلیں ظاہر ہوئی تھیں، اس سے پہلے وہاں سے کچھ لوگ نکل گئے تھے، کچھ قبیلے نکل گئے تھے یمن سے، اور مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان قبیلوں میں سے 2 قبیلے اوس اور خزرج کے تھے جو وہاں سے چل کر آ کر مدینہ کی اس زمین پر آباد ہوئے تھے، جس کو یثرب کہتے تھے۔ اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں تھا اس جگہ پر، یہی آباد ہوئے تھے آ کر۔ یہودیوں نے بعد میں جب اپنی کتابوں میں جو چیزیں پڑھی تھیں کہ وہ آخری نبی جو ہیں وہ اس علاقے میں آئیں گے، تو یہ بعد میں ہجرت کر کر کے وہاں آئے تھے، ورنہ اصل جو مدینہ کے باشندے تھے قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ 2 قبیلے تھے۔ ان لوگوں کا اکثر جو ہے نا ان سے جھگڑا رہتا تھا۔ یہودی یہ قوم ایسی ہے جیسے انہوں نے آج اسرائیل میں کیا ہوا کہ ان کو لا کر آباد کیا، انہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے، خریدا، جو بھی کیا، قبضہ کیا، اب اس پہ یہ پھیلتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو نکال رہے ہیں وہاں سے۔ تو مدینہ میں ایسے ہی ہوئے، جب یہ لوگ آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ جھگڑا شروع کر دیا وہاں کے اصل مقامیوں سے، اوس اور خزرج والوں سے۔ ان کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ اہل کتاب نہیں تھے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ کوئی نبی آئیں گے یا کچھ ہوگا۔ یہودی ان کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ آخری ایک دور ہوگا جس میں ایک نبی آئیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گے، بیعت کریں گے، ان کے ساتھ ملیں گے، پھر تمہیں نکالیں گے یہاں سے ہم۔ یہ بات ان اوس اور خزرج والوں کے دل میں بیٹھتی تھی، چونکہ یہ لوگ اور مکہ والے یہودیوں کو اہل علم سمجھتے تھے، اور کوئی بات اگر مشورہ لینا ہوتا تھا یہودیوں سے لیتے تھے۔ تو یہ بات ان اوس اور خزرج والوں کے ذہن میں بیٹھی تھی کہ وہ کون نبی ہوں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، اور یہ لوگ جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں تو یہ کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اس میں تھے جستجو میں کہ یہ کون ہوں گے۔ چنانچہ اتفاقاً مدینہ کے یہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ سن 11 نبوی میں حج پہ آئے ہوئے تھے۔ مینا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی۔ ان میں ایک صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی کچھ تھے، یہ لوگ آئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، ان کو جب دعوت دی تو ان کے ذہن میں وہ جو بات پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی وہ ان کو سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے تھے۔ یہودی جو کہتے تھے کہ وہ ایک نبی آئیں گے، یہ وہی نبی تو نہیں کہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ایک چیز کو آدمی کو کا علم ہونا، علم ہونے کا آدمی کو، اور ایک ہوتی ہے اس کی جستجو ہونا۔ یہ جس آدمی کے اندر طلب اور جستجو ہوتی ہے نا، اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔
اور جس کو علم ہوتا ہے لیکن طلب نہیں ہوتی، اسے وہ بہت اکثر محروم بھی ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیں، یہودیوں کو سب پتہ تھا، ڈراتے اوس اور خزرج والوں کو تھے۔ اوس اور خزرج والوں کے دل میں جستجو آئی، اللہ نے ان کو حضور سے ملا دیا، یہودی محروم رہ گئے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اہل علم ہو تو وہی سارا عمل بھی کرے۔ بعض دفعہ جو اہل علم ہوتے ہیں، اگر وہ اس کا علم پر خود عمل نہ بھی ہو نا، ان کے بتائے ہوئے، ان کے سکھائے ہوئے، پڑھائے ہوئے لوگوں میں سے ایسے آگے نکل جاتے ہیں لوگ۔ اسی لیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر بتاؤ، کیا کسی کام پر اگر ہم خود عمل نہیں کریں تو دوسروں کو نہ بتائیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، اگر تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے دوسروں کو ضرور بتاؤ، وہ عمل کریں گے تمہیں فائدہ ہوگا، اور ایک وقت آئے گا تم بھی عمل کرنے لگ جاؤ گے، اس لیے بتاؤ ضرور۔ یہودی ان کو ڈراتے تھے، یہ تلاش میں تھے کہ پتہ کون ہوں گے وہ، کیا ہوں گے وہ، تو اللہ نے ملا دیا ان کو۔ جب حضور سے ملاقات ہوئی ان لوگوں کی تو 6 آدمی مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ مسلمان ہوئے۔ واپس یہ لوگ گئے، مدینہ طیبہ پہنچے، تو وہاں جا کر انہوں نے حضور کی جو کچھ حضور سے سیکھا تھا وہاں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اب ظاہر قبیلے والے ویسے ہی پہلے سے اس میں تھے، تو ان لوگوں کی محنت سے ابتدا تھی اصل ابھی، تو اللہ رب العزت نے 7 اور آدمی تیار کر دیا۔ چنانچہ اگلے سال سن 12 نبوی کو جب حج کا موقع آیا، حضور بھی اس انتظار میں تھے کہ جب یہ لوگ دوبارہ آئیں گے، باہر کے لوگ آئیں گے، ان سے بات کریں گے، تو یہ ان پہلے کے 6 میں سے 5 آدمی آئے، ایک نہیں آئے، اور نئے 7 آدمی آئے۔ یعنی آنے والے تو ویسے بہت سارے تھے، لیکن مسلمان ہونے کی نیت سے نئے 7 آدمی آئے، جو مسلمان تو ہو گئے تھے، صرف حضور سے ملنا تھا ان کو۔ وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اب گویا کہ سن 12 نبوی میں مدینہ طیبہ میں 13 آدمی مسلمان ہو گئے تھے۔ جب 13 آدمی مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اور یہی اسی سال بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تھی۔ مدینہ طیبہ اس میں مینا میں ایک جگہ ہے، یہ جمرات کی طرف جو حضرات وہاں گئے ہیں، جمرات سے اگر اتر کر نیچے سب سے نیچے والے منزل پہ اور حرم کی طرف آنا شروع کریں تو ایک پل سے بنا ہوا ہے، اس پل کے نیچے پہلے طویل کافی عرصے تک وہاں مٹی بھر گئی تھی، دونوں طرف سے اوپر سے پہاڑیوں سے گر گر کر ایک چھوٹی سی مسجد ہی سن 99 ہجری میں بنی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی، اس کا نام رکھا تھا مسجد عقبہ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس رات کے اس تاریکی میں چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے بیعت لی تھی، مسلمان ہوئے تھے، یہیں پر پہلی بیعت ہوئی تھی سن 12 نبوی کو۔ وہ جگہ دب گئی تھی مٹی میں، لیکن جب ابھی کچھ عرصہ پہلے 4 5 6 7 سال یا 10 سال پرانی بات ہے کہ حکومت سعودیہ نے جب اس کی دوبارہ کھدائی شروع کی تو اس کی دیواریں پوری کی پوری نکل آئیں باہر۔ ابھی اس کو دوبارہ چاروں طرف سے یوں بند کر کے چھوڑا، اگر پل کے اوپر سے کوئی آدمی جائے اور نیچے دیکھے اس کو تو وہ جگہ نظر آتی ہے، مسجد کی دیواریں نظر آتی ہیں، مسجد عقبہ کی۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بیعت لی، مسلمان ہوئے۔ جب یہ واپس مدینہ جانے لگے، چونکہ یہ سارا کام چھپ چھپا کے ہو رہا تھا مکہ والوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو ساتھ بھیجا مکہ سے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 کو ساتھ بھیجا۔ اور یہ اس کی بات کی نشانی ہے کہ کسی بھی آدمی کو صرف مسلمان کر کے چھوڑ دینا نہیں چاہیے، وقتاً فوقتاً اس کی خبر لینا، اس کو پڑھانا، کچھ سکھانا، بتانا لازمی ہوتا ہے۔ حضور نے ان کے ساتھ 2 صحابہ کو بھیجا کہ ان کو لے کر جاؤ، یہ دونوں تمہارے امام اور مؤذن ہو گئے، لے جاؤ ان کو۔ یہ ساتھ گئے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنے گھر میں رکھا، اپنے گھر کا ایک حصہ مسجد بنا دیا، وہیں پر یہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نمازیں پڑھاتے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، چونکہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ نابینا تھے تو وہ نمازیں پڑھاتے تھے وہیں پر، اور مصعب بن عمیر جو تھے یہ دن بھر پھرتے رہتے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اپنے ساتھ انصار صحابہ بھی لیتے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں اس طرح اسلام کی بنیاد ڈلنا شروع ہوئی اور گھر گھر میں اسلام پہنچنا شروع ہوا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قبیلہ اوس کے جو سردار تھے، چونکہ یہ جو پہلے 6 صحابہ مسلمان ہوئے تھے، سب سے پہلے 6 آدمی، یہ 6 کے 6 قبیلہ خزرج کے تھے۔ قبیلہ اوس کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خزرج کے سردار سعد بن عبادہ تھے۔ حضور ان کو سعدین فرمایا کرتے تھے دونوں کو، جس طرح ابو بکر عمر مہاجرین میں حضور کے قریب تھے، اسی طرح انصار میں حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ قریب تھے، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔
حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو جا کر سب کو بولا کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ۔ اور یہ قبائلی نظام میں ہوتا ہے کہ سردار جو کہتے ہیں سب وہی کرتے ہیں۔ سارے مسلمان ہو گئے، پورا قبیلہ مسلمان ہو، صرف ایک آدمی ان میں مسلمان نہیں ہوا تھا جس کا نام تھا عمر بن ثابت۔ اور عجیب اتفاق، یہ وہ آدمی ہے کہ جو بغیر کوئی نماز پڑھے جنت میں گیا ہے، بغیر ایک نماز پڑھے ہوئے۔ غزوہ احد جس دن ہوا تھا اسی دن یہ مسلمان ہوئے تھے اور اسی دن شہید ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ واحد آدمی ہے جس نے نماز ایک نہیں پڑھی گیا جنت میں، ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ اس قبیلے کا آخری آدمی تھا، باقی پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کیا کہ لوگ جہاں جمع ہونا شروع ہو گیا، آہستہ 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 جمع ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چونکہ جمعے کی نماز کا باقاعدہ کوئی اہتمام نہیں تھا، تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کرتے تھے ہفتے میں ایک دن، اس کے لیے جمعے کا دن رکھ لیا کہ بھئی جمعے کے دن تم سب اکٹھے ہو جایا کرو، یہاں تھوڑی سی تعلیم ہو جایا کرے گی۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو تعلیم دے دیا کرتے تھے۔ یوں اس طرح سلسلہ چلتا رہا کچھ دن تک۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ پیغام مل گیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کو کہ اب آپ جمعے کی نماز شروع کر دیں مدینہ میں۔ چنانچہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نماز جمعہ پڑھائی۔ حضور نے طریقہ بتایا اس طرح کر کے اس وقت میں اور اس طرح کر کے اپنا نماز پڑھائیں، نماز جمعہ پڑھائی ان کے گھر میں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک الگ تاریخ ہے، کہ کسی موقع پر آئے گا بتائیں گے، عجیب ان کی بھی تاریخ ہے۔ یہ جب جمعے کی اذان سنتے تھے نا جب بھی، تو یہ فوراً ہاتھ اٹھاتے اور دعائے مغفرت کرتے، اللہ اسد بن زرارہ کو جنت نصیب فرما، یا اللہ اس کے درجات بلند کر دے۔ تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ جمعے کی اذان سنتے ہوئے اسد بن زرارہ کا نام لیتے دعا کرتے کیوں؟ وہ چلے گئے تھے، دنیا سے فوت ہو گئے تھے۔ کہا اس لیے کہ مدینہ میں سب سے پہلے جمعے کی اذان ان کے گھر پہ ہوئی تھی، جمعہ کی نماز ان کے گھر پہ ہوئی تھی سب سے پہلے، اس لیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ جمعے کی نماز کا ابتدا ہوئی وہاں پر، اور یہ سن 12 نبوی تھا۔ اس سال کافی سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، اور جو مسلمان ہوتے تھے وہ چھپ چھپا کر جاتے تھے مکہ مکرمہ، حضور سے مل کر بھی آتے تھے۔ ظاہر دل میں جب ایمان آ گیا تو حضور سے ملنا بھی لازمی ہوتا تھا، جاتے مل کر واپس آتے، واپس آ کر پھر حالات بھی بتاتے تھے، واپس آ کر مسلمانوں کو، مدینہ والوں کو بتاتے تھے کہ مکہ میں کیا حال ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ، یہ بھی انصاری صحابی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مکہ سے صحابہ واپس آتے انصار، اور آ کر ہمیں بتاتے کہ بھائی مکہ مکرمہ میں تو ایسی حالت ہے، ایسی حالت ہے، ایسی حالت ہے، حضور کے لیے یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات ہیں، تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ یہ ہوا کہ بھائی 10 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ساتھ لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں، 10 سے تو زیادہ ہو گئے تھے، 2 اوپر ہو گئے تھے، اور فرمایا کہ ان 10-12 سالوں میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو، باقی صحابہ تو تھے لیکن آدمیوں سے مراد یہ کہ مکہ کے جو بڑے لوگ تھے جو حضور کے مخالفین تھے شدید قسم کے، فرمایا ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کو ترس آ جائے حضور کی بات مان لے۔ حضور ہر ایک کے پاس جاتے، من یؤمنی من ینصرنی فلہ الجنہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور ہر ایک کے پاس جاتے تھے، یہ کہتے تھے، اور یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو ہم مدینہ والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل حالات میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں، دن بھر مکہ کے پہاڑوں میں تکلیف میں پھر رہے ہوتے ہیں، پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، حضور کو مدینہ بلا لیتے ہیں، اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ مشورہ ہمارا ہوا، اور سب نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، مشورہ ہو گیا۔ اب اگلے سال حج کا سال آیا، سن 13 نبوی تھا، نبوت کا 13واں سال تھا۔ جب حج کے لیے یہ لوگ گئے، مکہ مکرمہ پہنچے، مدینہ پہنچے، تو پہلے سے حضور کو اطلاع تو ملتی تھی، چونکہ مدینہ سے لوگ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے، یہ باتیں حضور کو پہنچ گئی تھیں کہ مدینہ والے اب آئیں گے بھی اور آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، اور اب اچھی خاصی جماعت بن گئی ہے۔ اس سال 75 آدمی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان 75 کے 75 وہ آپ سب آئے حج کے لیے بھی، اور ساتھ میں کچھ اوس اور خزرج کے وہ لوگ بھی آئے تھے جو مسلمان نہیں تھے، ان کا اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنے سوچ کے مطابق حج ہوتا تھا، اس کے لیے آتے تھے، وہ بھی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی جگہ بلایا سب کو، رات کے وقت میں جہاں بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تھی،
اسی جو مسجد عقبہ جس جہاں بنی ہوئی اسی جگہ رات کو بالکل ایک کھائی سی ہے وہ نیچے، دونوں طرف سے پہاڑی، بالکل نیچے کھائی سی ہے، اس میں اگر ویسے اس زمانے کے لحاظ سے اگر آدمی سوچے تو وہاں بیٹھا ہوا آدمی اوپر سے نظر نہیں آتا تھا، ایسی کھائی ہے وہ دونوں طرف سے، اب تو خیر جگہ کشادہ ہو گئی ہے۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بلایا، رات کی تاریکی میں یہ 75 آدمی حضور سے ملنے کے لیے آئے، اور اس رات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ساتھ آئے حضور کے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، لیکن چونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت حمزہ تھے حضور کے ساتھ، اور حضرت عباس بعد میں مسلمان ہوئے تھے، پھر یہ بھی ساتھ آئے، حضور کے ساتھ آ کر بیٹھے، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، حضور نے بتایا ہوگا یا کسی طریقے سے کہ مدینہ والے حضور کو بلا رہے ہیں۔ جب یہ لوگ آ کر بیٹھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ انصاریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں، انصار تو نام بعد میں پڑا تھا ان کا، اے مدینہ والو، تم یہاں آئے ہو میرے اس بھتیجے کو لینے کے لیے، مجھے پتہ ہے تم آئے ہو، ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر جا رہے ہو، یہ ہم میں ٹھیک ہے ان کی بات کوئی مانتا نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی کے دل میں ان کی عزت ہے، ذاتی طور پر بڑے معزز اور محترم ہیں یہ، اور انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب اگر تم ان کو لے کر جا رہے ہو تو یہ یاد رکھو ان کے دشمن یہاں بھی بہت ہیں وہاں بھی ہوں گے، اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ان کو لے جاؤ مدینہ، اگر ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کو مدینہ مت لے کر جانا۔ حضرت عباس نے جب یہ باتیں کہیں تو حضور وہ جو انصار کے لوگ تھے وہ ان میں سے ایک کھڑے ہوئے، حضرت اسد بن زرارہ تھے غالباً یا کوئی اور تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ حضور نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا ایک تو یہ کرو کہ میں تمہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ، مسلمان تو تھے، اللہ رب العزت کو واحد لا شریک مانو گے، کہا یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا کہا کسی صورت میں شرک نہیں کرو گے، جو شرکیہ چیزیں تھیں وہ سب چھوڑ دو گے۔ تیسری بات فرمایا جو بات میں تمہیں کہوں گا تم میری بات مانو گے، اور چوتھی بات کہ میری حفاظت اپنی جان، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں سے زیادہ بڑھ کر کرو گے، یہ میری 4 باتیں۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیں اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اس پر تمہیں جنت ملے گی۔ تو ان سب نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہ تو بہت آسان سودا ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے، ہم اپنی جانوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے بڑھ کر، اپنے گھروں سے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیں گے، کبھی آپ پر تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ لیکن ایک عجیب بات، لوگ تھے بھی کتنے سمجھدار نا، ویسے ہوتے ہیں یہ، ہم تو کہتے ہیں نا کہ تعلیم یافتہ ہونا، پڑھا لکھا ہونا، معافی کے چاہتا ہوں، ہم آج کل کے ماحول ایسا بنا ہوا، ہم کہتے ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ سمجھداری نہیں ہے، مطلب پرستی ہمارے اندر زیادہ۔ آج کا پڑھا لکھا انسان جتنا مطلب پرست ہے نا، اتنا اس زمانے کا جاہل نہیں تھا۔ ابھی بھی گاؤں دیہات میں چلے جائیں، وہاں کی زندگی کچھ عرصہ گزار کے یہاں کے آئیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب پرستی کہاں ہے اور سمجھداری کہاں ہے۔ یہ تعلیم تو ایک فن ہے کمانے کا، کمانے کا فن ہے، جس نے جتنا زیادہ پڑھ لیا اتنا زیادہ کما رہا ہے۔ مہمان نوازی ختم ہو گئی ہے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، دوست احباب ختم ہو گئے ہیں، گھر پہ آتے ہوئے مہمان سے اب یہ پوچھا جاتا ہے کھانا تو نہیں کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، اب یہ وقت رہ گئی اپنے رشتہ داروں کی۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، حالات ایسے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں نا، جو تعلیم سے، جو اس دور کی تعلیم سے دور ہیں، جس کو ہم جدید تعلیم کہتے ہیں، ان کے اندر بڑی محبت ہے اور سمجھداری اتنی ہے نا کہ بعض دفعہ ایسی پتے کی مشورے کی بات میں ایسی پتے کی بات کرتے ہیں کہ ہم جیسے آج کے دور کے پڑھے لکھے بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں گے، ان کے سامنے ایسی بات کرتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ تو حضور سے انہوں نے ایک عجیب سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ ایک بات بتائیں، ہم لوگ مدینہ میں رہتے ہیں، مدینہ میں ہمارا یہودیوں سے جھگڑا رہتا ہے ہر وقت، پتہ بھی تھا یہودی تھوڑے سے ہیں لیکن بڑی شریر قوم ہے، اور اب ہم مسلمان ہوئے، پہل ہم نے کی ہے، چونکہ بتاتے وہ تھے، ہمیں ڈراتے وہ تھے، مسلمان ہم ہو گئے، اب ہماری دشمنی اور بڑھے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کل کو اگر آپ آج ہمارے ساتھ چلے جائیں، کل کو مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے، آپ کے دل میں اپنے قوم، برادری، قبیلے، خاندان کی محبت آئے، آپ اٹھ کر پھر مدینہ سے مکہ واپس آ جائیں، ہمیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے، آپ واپس تو نہیں آ جائیں گے۔ حضور نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ میرے بھائیو دیکھو، تمہاری جان میری جان، تم میرے میں تمہارا، تمہاری جس سے دشمنی اس سے میری دشمنی، تمہاری جس سے دوستی اس سے میری دوستی، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میں یا رسول اللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ سب نے بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا کہ اب جانا ہے مدینہ طیبہ۔ حضرت عباس رضی اللہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھے لیکن حضور کے ساتھ تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صبح کا وقت وہ چلے گئے تاکہ مکہ والوں کو اس چیز کا پتہ نہ چلے. حضور بھی چلے گئے، یہ لوگ بھی منتشر ہو گئے. صبح کو کوئی خبریں اس طرح کی پھیلیں کہ بھئی رات کو کچھ لوگ جمع ہوئے تھے یہاں، اور مکہ والوں نے کہا محمد جو ہیں وہ گئے تھے، اس طرح بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھ گچھ کیا، آگے پیچھے پوچھا، اوس اور خزرج کے ان لوگوں سے پوچھا جو مسلمان نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، رات میں کوئی بھی نہیں آیا، ہم لوگ تو سب اکٹھے تھے، ادھر ہی بیٹھے تھے مینا میں، کوئی ایسا، ان کو بھی پتہ نہیں تھا. چنانچہ 2-3 دن 4 دن کے بعد بات تو کھلی کہ مدینہ سے لوگ آئے تھے، وہ ملے بھی تھے، اور انہوں نے کچھ حضور کو یہ بھی کہا ہے کہ مدینہ آ جاؤ، یہ بھی کہا ہے. لیکن مدینہ والے پھر چلے گئے تھے، انصار چلے گئے تھے، حضور کو یہ دعوت دے کر وہ چلے گئے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع فرمائی. اب مکہ سے مدینہ کی طرف سن 13 نبوی میں مکہ سے اب مدینہ کی ہجرت کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا کہ خود پہلے چلے گئے، صحابہ سے بولا کہ تم آ جاؤ پیچھے، نہیں، صحابہ سے بولا کہ آہستہ آہستہ یہاں سے جانا شروع کر دو. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی زیارت اللہ نے خواب میں کروائی بھی تھی کہ اس جگہ آپ جائیں گے. یثرب نام تھا اس کا پرانا، مدینہ تو بعد میں نام پڑا تھا. چنانچہ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اب ایک ایک دو کر کے جس طرح ممکن ہو، جیسے آسانی ہو، یہاں سے نکل کر مدینہ جانا شروع کر دو. سب صحابہ جو تیاریاں شروع کر دیں، چھپ چھپا کر جانا ہوتا تھا، ظاہر ہے سامنے تو نہیں جا سکتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، ہر طرف دشمنیاں تھی. ایک ایک دو کر کے نکلتے گئے. جیسے جیسے بات پھیلتی، مکہ والوں نے اطراف مکہ میں پہرے بٹھا دیا، جس راستے سے میں سے کوئی گزرتا جاتا اسے پکڑتے تھے، کہاں جا رہے ہو، اور جتنا ہو سکتا تھا وہ ان کو مارتے بھی تھے، تشدد بھی کرتے تھے. انسان کے اندر جب حیوانیت اللہ نے انسان میں 2 چیزیں رکھی ہیں، حیوانیت انسان کے اندر بھی ہے لیکن ساتھ میں روح رکھی ہے، اور جانور کے اندر حیوانیت کے ساتھ نفس رکھا ہے. نفس انسان کے ساتھ بھی ہے لیکن وہاں الگ ہی الگ ہے. انسان کی حیوانیت کے ساتھ، جانور کی حیوانیت کے ساتھ ہمیشہ نفس رہتا ہے، ہمیشہ نفس رہتا ہے غالب. اس لیے وہ دوسرے کو مارتا بھی ہے، نئے جانور کو برداشت بھی نہیں کرتا، کسی کی فصل ہو یا جو بھی چیز اس کو کھینچ بھی لیتا ہے، دوسرے کے سامنے سے گھاس بھی کھینچ لے گا، سب کچھ کرے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. اور انسان میں اللہ رب العزت نے نفس کے ساتھ روح اور روح کے ساتھ حیوانیت رکھی ہے، لیکن روح کو نفس پر غالب رکھا ہے. اس لیے انسان دوسرے کا خیال رکھتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اللہ نے غالب رکھا. لیکن جب نفس انسان کے روح پر غالب آ جائے نا، پھر یہ انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. پھر یہ سانپ کی طرح، اس کو خود فائدہ ہو نہ ہو، خود پیٹ بھرے نہ بھرے، دوسرے کو ضرور کاٹتا ہے. درندہ کسی انسان کو یا جانور کو پھاڑ کر کاٹ کر کھاتا ہے نا اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. سانپ کو کیا ملتا ہے؟ ڈسنے میں کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا. بچھو کو کیا ملتا ہے؟ لیکن وہ ڈستا ضرور ہے. تو یہی چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے. پھر اب یہ مکہ والے ایسے بن گئے تھے کہ یہ اپنوں کو بھی، ان کی آنکھیں بالکل بدل گئی تھی. اپنا بھائی بھی اگر جا رہا اسے بھی پکڑ لیتے، مارتے تھے. بہن جا رہی اس کو بھی مار رہے ہیں. والد بچوں کو نہیں چھوڑ رہا، بچہ والد کو نہیں چھوڑ رہا، پکڑو ان کو مارو. ابو جہل نے اعلان کیا ہوا تھا جو بھی جائے اس کو پکڑ کے مارو یا پکڑ کے لایا کرو. چنانچہ صحابہ اس طرح چھپ چھپا کر جاتے تھے. تمام صحابہ نے بڑی مشکلوں سے ہجرت کی. یہ ہجرت کا جو سفر تھا یہ بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا. کچھ عرصے پہلے، پچھلے کچھ 3-4 جمعے پہلے بھی ذکر گزرا تھا کہ راستے میں حضرت سمیہ اور ان کے شوہر یاسر، ان کے بیٹے عمار، ان کو پکڑا، کتنی تکلیفیں ان پر آئیں. حضرت سمیہ کے جسم کے 2 حصے کر دیے تھے، حضرت یاسر کو شہید کر دیا. اسلام کے پہلے شہداء یہ تھے جو ہجرت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. بڑی مشکلوں سے لوگ گئے، بڑی مشکلوں سے. کوئی کسی کے پاؤں میں چپل نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضائی بھائی تھے حضرت ابو سلمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے نا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے ان کے نکاح میں تھی. ابو سلمہ جب یہ ہجرت کرنے لگے نا، جانے لگے، تو راستے میں ان کو پکڑ لیا گیا. ان کو پکڑا، جب پکڑا کس نے؟ ان کے جو سسرال والے تھے انہوں نے پکڑا کہ تم کہاں جا رہے ہو، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو اب اتنے ان کے ساتھ احسان کیا، یہ بہت بڑا احسان تھا کہ تم جہاں مرضی ہے جاؤ، ہم اپنی بچی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے. وہ بھی مسلمان تھی، یہ بھی مسلمان تھے، لیکن جانے نہیں دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں رہ گئیں، انہوں کے میکے والوں نے روک لیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ اکیلے نکل کر مدینہ کی طرف جانے لگے. کتنا مشکل سفر ہوگا کہ بیوی کس حال میں، چھوٹا سا بچہ بھی تھا وہ بھی رہ گیا. اور ادھر جب گئے تو ان کے جو ابو سلمہ رضی اللہ کے جو تھے گھر خاندان کے لوگ تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی بچی تمہاری ہے، بچہ تو ہمارا ہی. وہ چھین کر بچے کو لے گئے. بچہ چھین لیا ددیال والوں نے، اور بیوی چھین لی سسرال و ننیال ان کے پاس چلی گئی. ابو سلمہ رضی اللہ وہاں مدینہ چلے گئے. تینوں الگ الگ ہو گئے. کس طرح زندگی گزری ہو.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ دن اتنے سخت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. کوئی میری بات نہیں سنتا تھا، جس سے میں بات کرتی وہ ڈانٹتا تھا، مارتا تھا، سوائے اس کے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا. میں بس دن بھر روتی رہتی تھی کہ بچے کا کیا ہوگا، بچہ کہاں ہے، شوہر کہاں ہے، اور ان کی کیا حالت ہوگی، بچہ چھوٹا ماں کے بغیر کیسے رہ رہا ہوگا. عجیب حالت تھی. یہ اسلام اس طرح سے پہنچا تھا ہم تک، جس کی آج ہمیں قدر نہیں ہے نا، اس طرح سے ہمیں پہنچا تھا. ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے، ٹائم نہیں ملتا یار ہمیں. کتنے ناقدر مسلمان ہیں آج کے، اور مانگتے جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام ہے، نیچے والے پہ راضی نہیں ہوتے. اور کاروبار نوکری بھی وہ چاہیے جس میں تنخواہیں لاکھوں کی ہوں. ایک مہینے میں کاروبار میں تھوڑا سا کمی آ جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کاروبار نہیں چلا، دعا کریں. اور عجیب ایک چیز یہ ہے نا، کاروبار کا افتتاح ہمارے گانے سے ہوتا ہے، اوپننگ ہماری گانوں سے ہوتی ہے. 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن گانے چلیں گے 24 گھنٹے. اس کے بعد پھر کیا کریں گے، پھر قرآن خوانی کے لیے کسی کو بلائیں گے. اللہ کے ساتھ بھی مذاق چل رہا ہے ہمارا. عجیب ہے، اللہ بھی فرشتے بھی ہنستے ہوں گے، یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ کو دھوکے نہ دو، اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہو. یہ کیسے کام، کس طرح کاروبار میں برکت ہے، کیسے معاملات میں برکت ہے، کس طرح ہوگی. نیا کام شروع کریں گانے سے افتتاح ہوگا. بڑے سے بڑا کوئی فنکار ڈانسر جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کو بلائیں گے، نہیں تو کم سے کم اس کا گانا مل جائے گا، ریکارڈنگ سنائیں گے لوگوں کو. بھئی اگر یہاں پر ہم اللہ کا کلام سنا کر ہم اپنے کام کا افتتاح کر لیتے، کوئی غلط ہو جاتا. کم سے کم منہ دکھانے کے قابل تو ہوتے کہ ہاں یار میں نے کاروبار تو اچھا شروع کیا تھا، اس میں برکت ہی نہیں چل. اللہ سے برکت کی دعا میں بعد میں پھر تعویذوں پہ کام چلاتے ہیں. مولوی صاحب تعویذ دے دیں میرا کام نہیں چلا. اگر تعویذوں سے کام چلتے نا تو مولوی صاحب سب سے زیادہ امیر ہوتے، بادشاہ یہ خود ہوتا. اس کے پاس خود تعویذ کا فن ہے، ان سے کچھ کام نہیں چلتا. خیر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کئی دن تک ایسا ہوا، گھر سے باہر بیٹھی میں روتی رہتی تھی، کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں تھا کیا ہوا. ایک دن میں مجھے میرے چچا زاد بھائی تھے، اس نے میرے گھر والوں سے کہا کہ بھئی کیوں اس کو اتنا تم نے وہ کر کے رکھا ہوا ہے، جانے دو جدھر جانا چاہتی ہے جائے. گھر والوں نے اکیلے چھوڑ دیا، جاؤ، غصے میں آ کر جاؤ جدھر جانے. فرماتی ہیں میں نے اپنے ان سے سسرال والوں سے بات کی، بچہ لیا، میں جانے لگی اکیلے، کوئی نہیں ساتھ. جانا کہاں ہے، مکہ سے مدینہ جانا ہے. اور وہ سفر جو آج 4 گھنٹے میں ہم طے کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ 7 دن میں طے ہوا تھا. یہ روڈ نہیں تھا، وہ پہاڑوں پر چڑھ چڑھ کر اترتے تھے. 7 دن میں حضور پہنچے تھے. اتنا لمبا سفر اکیلے وہاں سے چلی. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ مل گئے. کہاں جا رہی ہوں؟ خود بھی مسلمان تھے لیکن ابھی ہجرت نہیں کی تھی. کہا میں اسے مدینہ جانا چاہوں گی. ساتھ کون کا کوئی بھی نہیں، ایک شوہر تھا میرا، وہ وہاں چلے گئے، گھر والے ساتھ نہیں دے رہے، بڑا مجھ پر احسان کیا، مجھے نکال دیا. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر آئے، ان کو اونٹ پر بٹھایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ان جیسا آدمی میں نے نہیں دیکھا تھا. سفر میں میرے ساتھ تھے اور اونٹ پر میں بیٹھی، وہ اونٹ کے مہار پکڑے چلتے 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 جہاں دوپہر میں یا کہیں رکنے کا وقت ہوتا اونٹ کو بٹھا کر دور چلے جاتے. میں اونٹ سے اترتی، تھوڑی دیر بیٹھتی، آرام ہوتا، پھر جب چلنے کا وقت ہوتا میں اونٹ پر بیٹھتی، پھر آ جاتے اس کو پکڑتے. یوں کرتے 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 کئی دنوں کے بعد مجھے پہنچایا قبا، مدینہ طیبہ. اب تو مدینہ میں شامل ہو گیا. مسجد قبا کی جو بستی یہ مدینہ سے باہر تھی اس وقت. وہاں پہنچے، صحابہ اس وقت قبا میں ٹھہرے ہوئے تھے. کہا یہاں پہنچے تو مجھے کہا کہ ام سلمہ تمہارے شوہر یہیں پر ہوں گے، مسلمان سارے یہاں رکے ہوئے ہیں، یہیں پر ہوں گے، اب تو تم چلی جاؤ گی نا گھر. کہا یا میں چلی جاؤں گی. وہاں سے چھوڑ کر مجھے واپس آ گئے. اس طرح لوگوں نے سفر کر کے مدینہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں گئے تھے. حضور کا جو سفر تھا وہ سب سے زیادہ مشکل تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں اس کا ذکر ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم.